ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ کی ہم پر بے انتہا رحمت ہے اور اس کا ہم پہ خصوصی کرم ہے کہ ہمیں جس پیغمبر کی امت بنایا وہ پیغمبر مجموعہ کمالات ہے. سارے انسانی کمال اور بشری صفات اللہ نے میرے نبی کے وجود میں اکٹھی کر دی. اور آپ یہ سن کے حیران بھی ہوں گے کہ میرے پیارے نبی کے اسم گرامی محمد کا معنی بھی یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عام لوگ معنی کرتے ہیں وہ ہستی جس کی تعریف کی گئی ہو. لیکن یہ معنی کوئی جامع معنی نہیں اور ہمیں پسند بھی نہیں. اس لیے کہ تعریفیں تو اللہ نے اور نبیوں کی بھی کی ہیں، تعریفیں جبریل امین کی بھی ہوئی ہیں،
اور تعریفیں میرے نبی کے یاروں کی بھی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی جامع معنی نہیں کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، بلکہ محمد کا معنی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی بھی نہ کی گئی. ہمارے جو عربی لغت کے امام ہیں، جنہوں نے لغت پہ کتابیں لکھی ہیں، اس میں انہوں نے ایک ایک عربی کے لفظ پہ بحث کی ہے. اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا مادہ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے. ان میں ہمارے اہل سنت کے ایک امام ہیں، امام راغب. انہوں نے لغت پہ کتاب لکھی مفردات القرآن. اس میں انہوں نے محمد کا کیا معنی کیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں ساری اچھی صفتیں جمع کر دی گئی. خوبیاں اللہ نے باقی نبیوں کو بھی دیں، کمال بھی بخشے. یہ کم کمال ہے کہ ایک نبی کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے. کون ہے وہ؟ حضرت سلیمان. یہ کوئی معمولی خوبی ہے کہ اس کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا ہے. یہ کم صفت ہے کہ جنات اس کے مطیع ہیں. انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس بات کو دیکھ کے کہ پیغمبر کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ اس پر باغ و بہار بن گئی. کم خوبی. لاٹھی کا سام بن جانا، سمندر میں 12 رستوں کا خشک ہو جانا، پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، بادلوں کا سایہ کرنا، کھانے کے لیے من سلوا کا آنا، معمولی خوبی ہے، معمولی کمال ہے، بڑے کمال ہے. مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دینا، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دینا. چھوڑو یار، مردوں کو زندہ کر دینا. یہ خوبیاں اللہ نے مختلف نبیوں کو دی ہیں، عطا کی ہیں. کسی کا قرآن نے ذکر کیا، اکثر کا قرآن نے ذکر کیا. ان خوبیوں کا قرآن نے ذکر کیا کہ فلاں پیغمبر کو یہ خوبی، فلاں پیغمبر کو یہ کمال، فلاں پیغمبر کو یہ صفت اللہ نے بخشی تھی. اگر آپ میرے اس جملے پہ خوش ہو جائیں تو آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، تو پھر آپ اس محبت میں سبحان اللہ کہیں گے کہ پھر جب میرے نبی کی باری آئی
اللہ نے یہ سارے کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں ساری خوبیاں اللہ نے جمع کی. ان کا تخت ہوا میں اڑتا ہے. کتنی مسافت طے کرتے؟ 1 مہینے کی مسافت صبح، 1 مہینے کی مسافت شام طے کرتے. جتنا بندہ اونٹ پہ 1 مہینے میں سفر کرے نا، صبح کے ٹائم وہ تخت اتنا سفر کرتا. شام کے ٹائم بھی وہ 1 مہینے کی مسافت پہ سفر کرتا. 1 مہینہ اونٹ کی سواری پہ جو بندہ چلتا ہے، صبح کے ٹائم وہ تخت اتنا سفر کرتا ہے. اور معراج والی رات میں اللہ نے جو سواری میرے نبی کو عطا کی تھی، وہ جہاں قدم رکھتی ہے، جہاں بندے کی نظر پہنچتی ہے، وہاں وہ سواری قدم رکھتی ہے. میرا پیغمبر مکے سے بیت المقدس، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے اوپر جنت الماوا، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. میرا نبی اس سے بھی کراس کر گیا اور اوپر چلا گیا. اور جب واپس آئے نا، تو جس دروازے کو کھول کے نکلے تھے نا، اس کی کنڈی ابھی حرکت میں تھی. تو جو کمال اللہ نے دوسرے نبیوں کو بخشے، وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی کو بھی عطا، اس سے بہتر عطا کی. میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، اپنے موضوع سے رہ جاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، چشمہ جاری ہو گیا. بڑا کمال ہے، بڑی خوبی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت کہتی ہے کہ چشمے ہمیشہ پہاڑوں سے پھوٹتے ہیں. یہ فطرت ہے. پتھر سے چشمے پھوٹتے ہیں ہمیشہ. انہوں نے بھی پتھر پہ لاٹھی ماری تو چشمہ پھوٹ پڑا تھا. میں تجھے آمنہ کے لال کی محفل میں لے چلوں جن کے ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی میں جمع. میں اسے گنتا چلا جاؤں گا تو یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ خوبیاں اللہ نے، وہ سارے نبیوں والی خوبیاں تو رکھی، لیکن کچھ خوبیاں اللہ نے میرے نبی کو ایسی عطا کی جو آپ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی. بعض صفتیں ایسی عطا ہوئی میرے نبی کو کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی وہ صفت اور وہ کمال اور وہ خوبی اللہ نے عطا نہیں کی. ان میں ایک کمال اور ایک خوبی میرے نبی کی یہ ہے کہ میرے نبی کی نبوت اور رسالت اور بعثت ایک علاقے، ایک قوم، ایک قریہ، ایک بستی کے لیے نہیں تھی. میرے نبی کی رسالت پوری کائنات کے لیے. آپ قرآن پاک کو پڑھیں. قرآن کیسے بیان کرتا ہے پہلے نبیوں کی نبوت کو، ان کی بعثت کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. ترجمہ کروں کہ سمجھ آ گئی؟ ہم نے بھیجا نوح کو ساری کائنات کے لیے، الہ قوم، بس ان کی قوم کی طرف، صرف اپنی قوم کے لیے وہ نبی. پھر اللہ نے ایک اور پیغمبر کا ذکر کیا سورۃ اعراف میں، سورۃ ہود میں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا سب لوگوں کے لیے. فرمایا نہیں، إِلَىٰ عَادٍ، قوم ایک قوم کی. اس قوم کا نام کیا ہے؟ عاد.
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے حضرت صالح کو مبعوث کیا سب لوگوں کے لیے نہ، صرف قوم سمود کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا سب لوگوں کے لیے، فرمایا نہیں مدین والوں کے لیے۔ مدین بستی کا نام بھی ہو سکتا ہے اور مدین قوم کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام، مدین۔ اس مدین کی اولاد جس بستی میں بستی تھی اسے مدین کہتے، یا وہ بستی کا نام ہے یا قوم کا نام ہے، لیکن ایک قوم کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف مدین بستی کے لیے یا مدین قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل کے لیے، ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک شہر کے لیے۔ اور جب قرآن نے ذکر کیا آمنہ کے لال کا تو قرآن کا انداز بدل گیا۔ قرآن نے کہا میں ترجمہ نہیں کروں گا، میں ترجمہ کروں گا تو اس میں مزہ نہیں رہے گا، ترجمے کے علاوہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے سب لوگوں کے لیے، کیا بنا کے؟ بشیرن، خوشخبریاں دینے والا۔ میری بات مانو گے تو جنت ملے گی، یہ خوشخبری۔ میری بات مانو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ وَنَذِيرًا، نذیرن کا معنی کرو ڈرانے والا۔ میری بات نہیں مانو گے تو پھر جہنم کے دروغے ہیں، پھر آگ ہے، پھر پیپ ملا پانی۔ یہ جو ڈرانا ہے نا، ڈرانا کوئی چنگی صفت نہیں ہوتی۔ ایک ڈراتے ہیں ڈاکو، قاتل، ظالم، پستول نکالا سینے پہ رکھا، نکال دے ہر چیز۔ کوئی قاتل ہیں، پستول نکالا ڈرایا۔ ایک ہے یہ ڈرانا۔ ایک ڈراتی ہے ماں بچے کو، چولہے دے نیڑے نہیں جانا، ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیڑنا، چھری تے چاقو نو ہاتھ نہیں۔ یہ ماں ڈرا رہی ہے۔ تو ماں کا ڈرانا ویسے ہے جیسے ڈاکو کا ڈرانا نہیں، اس میں کیا ہے؟ شفقت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں پیار ہے، اس میں درد ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے نا، اس طرح میرا نبی امت کو ڈرانے والا ہے، بشیروں و نذیر۔ لیکن میرے نبی کی نبوت جو ہے وہ کسی علاقے کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی قوم کے لیے نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر بنا کے اور نذیر بنا۔ اسی کے ساتھ میں چند چیزیں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن قرآن ہی میں رہوں گا۔ آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ میرے نبی کی نبوت کو جب قرآن نے بیان کیا تو کس رنگ میں بیان کیا؟ للناس، کہو ذرا زور سے کہو للناس۔ اور پھر قرآن نے جب میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کو ذکر کیا تو وہ انداز سنو قرآن کا۔ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لفظ کیا آ گیا؟ للناس۔ میرے نبی کی نبوت بھی کیا تھی؟ للناس۔ ان پہ اترنے والی جو کتاب ہے اس کو جب بیان کیا تو اسے کیا کہا؟ للناس۔
اور جب میرے نبی کے قبلے کا ذکر کیا تو قرآن بولا ان اول بیت وضع للناس، پہلا پہلا گھر جو بنایا گیا عبادت کے لیے، للناس، کس کے لیے؟ زور سے بول۔ اور جب اس امت کا ذکر کیا، آخری امت کا ذکر کیا، تو قرآن بولا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت بھی للناس۔ میں یہی تھوڑی سی بات کروں، ختم نبوت کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد بھی تو سامنے آئے، میں صرف ختم نبوت کو بیان کرتے رہیں، وہ ختم نبوت کو جو مقصد ہے وہ کیوں نہ ذکر کریں؟ ختم نبوت کا مقصد یہ تھا کہ پہلے دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے یہ اللہ کا نبی کرتا تھا، ایک نبی چلا گیا، اس کی جگہ دوسرا نبی آ گیا، وہ چلے گئے، تیسرا، ایک وقت میں 300 نبیوں نے کام کیا ہے، مختلف علاقوں میں، مختلف چکوک میں، مختلف گاؤں میں۔ بلکہ میں ایک روایت کا اعتبار کر لوں نا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک دن میں 300 نبیوں کو ذبح کیا، شہید کیے، ایک دن، ایک وقت میں کئی نبی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ کام تھا نبیوں کا۔ نبی آتے یہ کام کرتے، نبی چلے جاتے، دوسرے نبی آ جاتے، وہ چلے جاتے، تیسرے نبی آ جاتے۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ میرے نبی پہ بند کر کے یہ کام امت کے سپرد کر دیا کہ اب یہ کام تم نے کرنا ہے۔ کیا اس کو بیان کیا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو پیدا کی گئی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ کیوں بہترین ہو؟ تمہارے قد کاٹ اچھے ہیں، قد کاٹ تو پہلی قوموں کے بڑے تھے۔ قوم عاد کے متعلق قرآن نے ذکر کیا کہ صبح کے ٹائم جب وہ مرے پڑے تھے نا، ایسے لگتا تھا کسی نے چھت کے شتیر توڑ دی، ایسے قد تھے ان کے، عمریں زیادہ، قد زیادہ، مال زیادہ، دولت زیادہ۔ میں تو مدائن صالح نہیں گیا، مدینے سے جب بندہ تبوک کی طرف جائے تو رستے میں مدائن صالح آتا ہے، حضرت صالح کی بستی، اب تک وہ مکان موجود ہیں جس کو قرآن ذکر کرتا ہے پتھروں کے مکان۔ پتھروں کے مکان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پتھر گھڑ کے لائے اور مکان بنا دیا، نہ، پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر مکان بنایا، جی، یعنی پہاڑ کو تراشا، اس کے اندر کمرہ بھی ہے، برآمدہ بھی ہے، دالان بھی ہے، سین بھی ہے۔ اتنے کاریگر، قرآن نے ان کی کاریگری کا ذکر کیا کہ پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے۔ مدائن صالح میں آج بھی وہ گھر موجود ہیں، کاریگر بھی وہ بڑے ہیں، عمریں بھی ان کی زیادہ ہیں، قد بھی ان کے بڑے ہیں، لیکن ہمیں بہترین امت کہا گیا۔ کیوں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تمہارے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ امت کا فریضہ ہے۔ آخری خطبے میں میرے نبی نے کیا کہا تھا صلی اللہ، آپ سب کو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، حدیث کا بھی آپ مطالعہ کرتے رہتے ہوں گے۔ حجۃ الوداع کا جو تاریخی خطبہ میرے نبی نے دیا تھا، وہ ساری باتیں میرے نبی نے کر کے کیا کہا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، شاہد کہتے ہیں موجود کو، غائب کہتے ہیں جو موجود نہیں۔ یبلغ کا کیا معنی ہے؟ پہنچا دے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ،
میری یہ باتیں جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ پہنچا دیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود ہو. یہ امت کے ذمے لگائے, صحابہ کے ذمے لگائے کہ میری یہ باتیں, یہ دین ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود ہو. نہیں, امت کی ڈیوٹی ہے, اس لیے بہترین امت کہا گیا. لیکن ذہن میں رکھیے اس میں دو چیزیں ہیں, نیکی کا حکم دینا بس نہ, برائی سے نیکی کا حکم دینا آسان ہے. آپ کسی کو کہیں بھائی نماز پڑھا کرو, اس نے کہنا ہاں یار تیری گل چنگی ہے, سستی ہو جاندی. آپ کسی کو کہیں نیکی کی کوئی بات کریں, روزے کی, نماز کی, عبادت کی, اخلاق کی, اچھے بولنے کی, تو یہ تو آسان ہے. برائی سے روکنا کیا ہے؟ محلے میں ہیروئن فروش ہوتی بکتی ہو اور اس کے مقابلے میں آنا پڑے اور روکنا پڑے تو وہ اتنا آسان نہیں, وہ بدماشوں سے ٹکر لینی پڑتی. کسی کو شراب نوشی سے منع کرنا, شراب بیچنے سے منع کرنا, کسی سود خور کو سود خوری سے روکنا, اور کسی رشوت کھانے والے کو رشوت سے روکنا, اور کم تولنے والے کو کم تولنے سے روکنا, یہ تھوڑا جیا مشکل. تو قرآن نے دونوں چیزیں رکھی ہیں, نیکی کا حکم بھی دو اور برائی سے روکو. یہ ہمارے ذمے جو ڈیوٹی لگی کس وجہ سے لگی؟ ختم نبوت کی وجہ, کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے, اب کسی نبی نے نہیں آنا, اب یہ کام تم نے کرنا. آپ کی نبوت بھی للناس, بے شک تو کہہ دو, آپ پر اترنے والا قرآن بھی للناس, آپ کا کعبہ بھی للناس, آپ کی امت بھی للناس. لوگوں اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر کعبے کے بعد دوسرا کعبہ کوئی نہیں, امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں, اور قرآن کے بعد دوسرا قرآن کوئی نہیں, تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں. یہ سب للناس ہے, یہ سب اس امت کے بعد ایک نئے نبی کو مان کے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہلا سکتا ہے؟ مرزائی اس بات پہ بضد ہیں کہ ہمیں مسلمان مانو, ہم مسلم ہیں. کیسے آپ مسلم ہیں؟ ایک آدمی یہودی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے, تورات کو مانتا ہے, یہودی ہے. وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے, اس نے کہا حضرت عیسیٰ بھی نبی ہیں, انجیل اللہ کی کتاب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان کے اور انجیل کو مان کے وہ کہے میں نے یہودی منو, مانتا ہے کوئی اسے یہودی؟ مانے نہ اسے یہودی. اس نے کوئی حضرت موسیٰ کا انکار تو نہیں کیا, نہ اس نے تورات کا انکار کیا ہے. ہاں اس نے ایک نئے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. پہلے وہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتا تھا, اب وہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتا ہے, اور وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں, بھائی مجھے یہودی مانو, میں یہودیت چ نہ کڈو. یہودی کہیں گے نہیں ہوں تو یہودی نہیں رہا, اب تو کیا ہو گیا ہے؟ عیسائی. نبی مانا بدل گئی چیز. وہی عیسائی میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, قرآن پر ایمان لاتا ہے, حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرتا ہے. کیوں بھائی جتنے آپ لوگ موجود ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے؟ کلمت اللہ مانتے ہیں, روح اللہ مانتے ہیں, صاحب کتاب مانتے ہیں, ان کے معجزات مانتے ہیں, ان کی ماں کو صدیقہ مانتے ہیں. ہم کلمہ پڑھنے کے بعد, کوئی بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد عیسائیوں سے کہے سن عیسائی منو, مانتے ہیں وہ؟ کیوں؟ میں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا ہے, میں حضرت عیسیٰ کو مان رہا ہوں, اس کے باوجود عیسائیت
امریکہ والے ہوں یا برطانیہ والے ہوں، وہ مجھے عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تو نے ایک نئے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ایک اور نبی تم نے مانا ہے، اب تم عیسائی نہیں ہو، اب تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ اور ایک مسلمان جب میرے نبی کے بعد دوسرے کو نبی مان لے گا تو اسے بھی مسلم کہلانے کو کوئی نہیں۔ اتنی بات اب سمجھ نہیں آ رہی ہے لوگوں کو۔ لوگ کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں تو انہیں مسلم مان لینا چاہیے۔ کیسے مسلم مان لینا چاہیے انہیں؟ وہ میرے نبی کے بعد ایک اور آدمی کو نبی مانتے ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مرزا اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ حقیقت میں جو محمد تھے وہ اپنے وقت میں گزر گئے، اس محمد کا ایک بروز ہو، اس محمد کا ایک سایہ آخری زمانے میں آنا تھا، وہ میں ہوں۔ اس محمد سے مراد وہ اپنے آپ کو لیتا ہے، محمد سے مراد وہ اپنے وجود کو لیتا ہے۔ وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ہو، اس سے نبی پاک مراد نہیں ہوتے، اس سے مراد ان کی مرزا غلام احمد قادیانی ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کی نبوت کیا ہے؟ للناس، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، مجھے احساس ہے آپ کی مصروفیات کا۔ پھر تھوڑا سا قرآن میں پھر لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جب نبی آتا تھا خطاب کرتا تھا تو نبی کیا کہتا تھا، کیسے خطاب کرتا تھا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ، نبی کیا کہتا تھا؟ یا قوم، اے میری قوم۔ قرآن پڑھیے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ، اور حضرت موسیٰ نے یا بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ نے یا بنی اسرائیل، اور جب باری آئی میرے نبی کی، قرآن نے انداز بدل دیا۔ مولا میں نے کیسے خطاب کرنا ہے؟ یا اہل مکہ، یا قریش، یا اہل العرب، اے عرب والو، مکے والو، قریشیو، فرمایا نا میرے پیغمبر، کل آپ کہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، او پوری کائنات کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کے بھیجا۔ اب قیامت کی صبح تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، دین کامل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دین آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے، دین کامل ہو گیا ہے، نبوت میرے نبی پر ختم ہو گئی ہے، خاتم النبیین میرے نبی کو بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور عقلی طور پہ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نمازیں پڑھنی ہیں 5 اور روزے رکھنے نے جون جولائی دے، جب آ جائیں جون جولائی میں وہ رکھنے ہیں، اور یخ بستہ سردیوں میں وضو کرنا ہے، حکم وہی ہیں جو میرا نبی دے کے گیا تھا۔ 5 نمازیں ہیں، سردیاں گرمیاں ہو وضو کرنا ہے، گرمیوں کے روزے آئیں تو رکھنا ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر یہ سارے کام وہی کرنے ہیں جو وہ بتا کے گئے تھے، پھر آمنہ دا لال ٹھیک نہیں؟ پھر مرزے کو پوچھو بھئی تیری کیڑی ضرورت ہے؟ ایک نئے نبی کے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تے نمازہ کرو 5 دیاں ترائے، روزے رکھو جنوری دے، ہمیشہ جنوری کے روزے ہوں گے، تے سردیاں وضو کرو معاف۔ بھئی سردیاں وضو کرن دی کوئی ضرورت نہیں، سارے احکام وہی، نمازیں وہی، وضو وہی، خیرات وہی، حج وہی، اس کا طریقہ وہی، تو پھر نئے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ آمنہ دا لال ٹھیک نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔
ہاں ہمارے یہ ختم نبوت کے پروگرام ہو رہے ہیں، اشتہار باہر لگے ہوئے ہیں، یہ تقریباً 36 پروگرام سارے شہر میں ہم پروگرام کر رہے ہیں، آواز پہنچا رہے ہیں ختم نبوت۔ اس سلسلے کا جو آخری پروگرام ہے نا، وہ بہت بڑا پروگرام، وہ 8 نومبر کو ہے انشاءاللہ، جمعرات کا دن ہے، 8 نومبر ہے، عشاء کے بعد معاویہ مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء وہاں آئیں گے، بڑے بڑے خطیب وہاں تشریف لائیں گے۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس درس کی وساطت سے کہ آپ تمام حضرات 8 نومبر کے اس پروگرام میں شریک ہوں۔ آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، آپ ذہن بنائیں، آقا کی ختم نبوت کے لیے عشاء کے بعد آپ وہاں تشریف لائیں اور اس پروگرام میں آپ شریک ہوں۔ میں خصوصی طور پہ فاروق اعظم مسجد کے نمازیوں کو اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ الحمدللہ رب